میں صدوق نے اپنی کتاب عیون و اخبار الرضا، عیون و اخبار الرضا 2 جلدوں میں ہے، اس میں تمام وہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کا طولانی روایت کا ایک ٹکڑا مجھے آپ کو سنانا ہے، لیکن وہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہے اپنے محبین، چاہنے والے اصحاب ان کو جمع کر کے ان کو درس دیتے تھے، اپنے دینی مسائل بتاتے تھے۔ حاکم وقت کو، مامون کو اس کی اطلاع ملی کہ اس طرح جو ہے نا وہ لوگ ان کے دل دادہ یا گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو بھیجا جس نے بڑی توہین کے ساتھ وہ مجمع یا امام کے جو شاگرد تھے ان کو منتشر کیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کی۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ آج میں وہ پورا متن نہیں لایا، لیکن کبھی وہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں بھی وہ پورا متن جن الفاظ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے۔ سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا، اس کی شان بیان کرو، اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، پھر اپنی حاجت مدعا خدا کے سامنے پیش کرو اور آخر میں پھر محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، اس لیے کہ خدا جو دعا محمد اور آل محمد پر صلوات کی صورت میں آپ مانگتے ہیں وہ یقیناً اس کو قبول فرماتا ہے، اور خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ آپ کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کرے، آخری حصہ بھی قبول کرے، درمیان کا حصہ قبول نہ کرے۔ خدا کی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وہ فضیلت بیان کی ہے صلوات کی، شاید اکثر نے یہ فضیلت آج تک نہ سن، بہت سناتا رہا ہوں میں، اتنا اجر اور ثواب ہے کہ وہ بارش کے قطرے گننے والے فرشتے بھی اس کو نہیں لکھ سکتے۔ شاید یہ جو عرض کرنے لگا ہوں شاید بہت کم سامعین یا ناظرین نے سنا ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان الفاظ میں آن حضرت پر درود بھیجا، اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، خدایا اس ہستی پر صلوات بھیج جس پر صلوات کے نتیجے میں تو نے صلوات کو عزت بخشی ہے۔ صلوات سے محمد کو تو نے عزت نہیں بخشی، تو نے محمد کے ذریعے محمد پر صلوات کے نتیجے میں عزت، یعنی محمد فخر نہیں کرے گا کہ خدا نے مجھ پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے، صلوات فخر کرے گی کہ خدا نے مجھے محمد اور آل پر جو ہے نا وہ بھیجا ہے یا وہ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس سے ملتا جلتا مجھے وہ صعب بن سوحان کا جملہ یاد آتا ہے، جب امیر المومنین نے ظاہری خلافت کو سنبھالا چوتھے دور میں، تو وہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے جن الفاظ میں وہ جیسا خطبہ استقبالیہ دیا جاتا ہے کہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے عرض کیا تھا، لقد رفعت الخلافت وما رفعت کا، یا امیر المومنین آپ نے خلافت کو سنبھال کے اس کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، خلافت نے آپ کوئی بلند مقام عطا نہیں فرمایا۔ وَزَيَّنْتَ الْخَلَافَةَ وَمَا زَانَتْ کا یا زینت کا، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی۔ وَهِيَ إِلَيْكَ أَحْوَجْ مِنْكَ إِلَيْهَا، خلافت جتنی آپ کے محتاج ہیں اتنی آپ خلافت کے محتاج نہیں ہے۔ وہ کوئی ان کو مانتا نہ مانتا، ساری دنیا نہ مانے، خدا نے ان کو بنایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ عدم اعتماد کی تحریک چلا کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ان کو بنایا ہے، وہ امام ہیں جی، کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، لیکن ظاہری طور پر خلافت کو آپ نے بلند مقام عطا فرمایا، زینت بخشی ہے، اور خلافت جو ہے نا جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ کو خلافت کی اتنی ضرورت ہے،
نہیں ہیں، بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔